تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ وقال اللہ تعالی فی سورۃ البینہ، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، رسول جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، مامور کیے گئے، وہ پڑھتے ہیں تم پر پاکیزہ پاک صحیفے جو اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں وہ چیزیں جو اگر تم پکڑ لو گے، جن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں۔ کتاب اللہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ گزشتہ جتنے پروگرام ہوئے، ہمارا تقریباً 7 پروگرام ہم کر چکے ہیں قرآن اور صحیفہ قرآن پر۔ اس پر ہم نے بہت ساری چیزیں بیان کی، آپ کی بہت ساری حدیثیں، قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق، آپ کے اخلاق، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ الحمدللہ معائشہ صدیقہ کی وہ حدیث کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق حسنہ کیسے تھے، تو فرمایا، بلکہ پوچھا کہ قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا اماں جان پڑھتے ہیں۔ فرمایا آپ تو چلتے پھرتا قرآن تھے، قرآن پڑھ لو۔ پورے کا پورا قرآن آپ پر نازل ہوا اور پورے کے پورے قرآن پر عمل کر کر آپ نے دکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ پر جو وحی نازل ہوئیں، کس طرح نازل ہوئیں، پہلی وحیوں کے بارے میں ہم نے بات کی، پھر ہم نے جو آخری پروگرام 7 نمبر کی تھی، اس میں وحی کس طریقے سے آپ پر نازل ہوئی اس پر بات کی، تفصیل کے ساتھ بات کی، اور پھر یہ قرآن کیسے نازل ہوا، آپ کی پیدائش کے متعلق ہم نے باتیں کی کہ آپ 40 عام الفیل جو ہے اس میں آپ پر اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے، وہی ہاتھیوں والا جو قصہ جو پورے عرب میں مشہور تھا، جب ابرہہ نے چاہا کہ جا کے اس نے یہ فیصلہ کیا اور اپنے خیال میں اس نے سمجھا کہ وہ کاٹ گزرے گا، اور اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ہاتھیوں کے ساتھ بہت بڑا لشکر لے کر مکہ کو فتح کرنے کے لیے، بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ سورہ فیل میں اللہ فرمانے کیا آپ نے دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ہم نے ان کی تمام تدبیروں کو، تمام چالوں کو فنا نہیں کر دیا؟ کیا اور ہم نے ان پر بھیجے پرندوں کے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ جو ان پر کنکریاں پھینک رہے تھے۔ پرندوں کے جو جھنڈ آئے تھے، 2 کنکریاں انہوں نے اپنے پنجوں میں دبائی ہوئی تھی اور ایک اپنی چونچ میں، اللہ نے بھیج دیے۔ اللہ چھوٹے چھوٹے پرندے، اور جب وہ کنکریاں لگتی تھی ابرہہ کو، اس کے لشکر کو اور ہاتھیوں کو، تو وہ ایسے ہو گئے فجعلہم کعصف مأکول، جیسے کھایا ہوا بھوسا، ایسے لگتی تھی جیسے میزائل لگ رہے ہوں۔ اللہ پر جسم گلنے شروع ہو گئے۔ وہ سال تمام عرب کو یاد تھا، وہیں سے پھر ان کا کیلنڈر بنا عام الفیل۔ عام کہتے ہیں سال کو، فیل کہتے ہیں ہاتھیوں کو، تو ہاتھیوں والا سال، اسی سال میں آپ کی مبارک پیدائش ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنا رسول، انسانوں میں سب سے کامل انسان، رسول و انبیاء کا سردار، امام الانبیاء، امام المرسلین، اللہ اکبر، سید اللہ اکبر مرسلین، سید الانبیاء، سید العالم، جن پر اخلاق کی تکمیل ہو گئی، جن پر انسانیت کی تکمیل ہو گئی،
جن پر رسالت کی تکمیل ہو گئی، جن پر نبوت کی تکمیل ہو گئی، وہ بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ پر جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے، انشاءاللہ آج اس پر ہم کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل پہ بات کریں گے۔ ہم نے کچھ بیان کیا تھا اپنی پچھلی اقساط میں۔ آپ پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ تھی اقرا، سورہ الگ کی جو آیات تھی کہ آپ پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اور پھر کیسے پیدا کیا؟ انسانوں کو پیدا کیا لوتھڑے سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ۔ سورہ مومنون میں اس کی بڑی خوبصورت تفصیل آتی ہے آیت نمبر 11-12 میں کہ ہم نے انسان کو مٹی کے ساتھ سے پیدا کیا، پھر اسی انسان سے نطفہ بنایا، پھر نطفے سے علقہ سے مضغہ سے عظامہ، اس کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پھر عظامہ پر لحمن گوشت چڑھایا، پھر اس کو ایک خوبصورت بچے کی صورت میں جب اس پہ روح ڈال دی گئی تو دنیا میں لے آتے ہیں۔ پہلی وحی میں بھی اللہ انسان کو بتا رہے ہیں اقرا وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جو بڑا عزت والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ساتھ تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، وہ جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ قلم کے ساتھ تعلیم، الذی علم بالقلم۔ اور سورہ قلم جس کے بارے میں آتا ہے کہ دوسری وحی ہے، اس میں پھر قلم کا ذکر آیا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اللہ نے جب کائنات کو پیدا کیا تو اس سے 50,000 سال پہلے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے کہا قلم سے کہ لکھ۔ اس نے عرض کی کہ کیا لکھوں؟ کہا لکھ جو قیامت تک ہونے والا ہے سب اس کے بارے میں لکھ دے اللہ کے حکم سے۔ اللہ اکبر۔ قلم آج سب سے بڑا سورس ہے، چاہے ہم ٹائپنگ کریں کمپیوٹر پہ بیٹھ کر یا موبائل پر بیٹھ کر، چیز وہی پیچھے چلی آ رہی ہے۔ علم کے لیے بہت ضروری ہے لکھنا، اور اس امت کو کہا گیا ہے لکھو پڑھو، اور دین کا علم جو ہے اس امت پر فرض کیا گیا ہے۔ اور دوسرا علم جو ہے وہ جتنے لوگ جو بھی علم حاصل کر لیں، بہترین ڈاکٹر، بہترین قرآن کا مفسر بنے گا انشاءاللہ۔ جیسے بہت سارے نام آتے ہیں ہمارے پاس میڈیکل ڈاکٹر جب آئے اس فیلڈ میں، اسی طرح بہترین انجینئر اگر وہ سچے دل کے ساتھ آئے گا تو وہ قرآن کو جب سمجھے گا، یا فزکس پڑھنے والا وہ جب قرآن کو، یا بائٹنی پڑھنے والا یا بائیولوجی پڑھنے والا جب وہ قرآن کو سمجھے گا تو اس پہ بہت ساری اور چیزیں منکشف ہوں گی۔ علم انسان کو سجاتا ہے۔ یہ قرآن جو ہے ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی شعور تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ تعلیم نے دیکھیں جو حالی صرف دنیاوی تعلیم ہے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، ان میں کچھ ایسے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ اللہ نے ان کو امی کہا ہے۔ اللہ کی کتاب جس کے بارے میں اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایات آتی رہیں گی، اور جو بھی ان ہدایات کی پیروی کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، جو بھی کریں گے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ آیت میں آتا ہے کہ نہ ان کے لیے خوف ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کی رسوائی کا ڈر۔ اور الہدا، یہ قرآن تو ہمارے پاس آ گیا۔ اللہ اکبر۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ذات، وہ اللہ جس نے بھیجا اپنا رسول اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر، قرآن اس کے سینے پر مبارک کر کر۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ،
تاکہ دین کو تمام شعبوں پر، چاہے وہ سیاست ہوں، چاہے وہ معاشیات کے ہوں، اکانومی کے ہوں، گھریلو ہوں، عدالتوں کے ہوں، سینٹوں میں ہوں فیصلے، ان پر اللہ اور اس کے رسول کا دین نافذ کر دیا جائے، شریعت کو نافذ کر دیا جائے، اس قرآن کے ذریعے فیصلے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو اللہ نے آپ پر القاء کی، جس کو آپ نے مکمل کر دیا دین کو، اس کے ذریعے فیصلے ہوں۔ اللہ کرے، کیونکہ اس لیے بات تھوڑی لمبی ہو گئی کہ جس امت کو علم کے لیے کہا گیا تھا، جس کو قلم کا کہا گیا، قسم کھائے گی قسم کی، والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، اور اس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں الذی علم بالقلم، اللہ وہ ذات ہے جس نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا۔ اللہ اکبر۔ آج وہی سب سے زیادہ پیچھے ہو، وہی رہ جائے نہ ان پر، اور اسپیشلی پاکستان۔ اللہ اکبر، سوچنے والی باتیں ہیں۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، اللہ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ رحمان کی سب سے بڑی، جو اللہ کی جو سب سے بڑے صفاتی نام ہے وہ رحمان ہے، اور رحمان نے جو سب سے بڑا علم دیا علم القرآن ہے۔ اور جب انسان کی اور رحمان کی سب سے بہترین کریشن انسان ہے، خلق الانسان، اور انسان کو جو سب سے بہترین صلاحیت ملی ہے وہ ہے بیان کرنے کی۔ اللہ اکبر۔ اس زبان سے ہم لوگوں کو کیسے اکٹھا کر لیتے ہیں۔ سیاستدانوں کو دیکھ لیں، کتنے لوگ، ایون ہٹلر کو دیکھ لیں، اس کا بیانیہ کتنا مضبوط تھا کہ ایک پوری قوم اس کے پیچھے چل پڑی اور پورا جرمن تباہ کر لیا، دنیا کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا سیکنڈ ورلڈ وار میں۔ اور آج بھی سیاست کس طرح ہو رہی ہے، کیسی زبان بولی جاتی ہے، لوگ جن کو مانتے ہیں ان کے جھوٹ پر بھی یقین کرتے رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بیانیے پر لوگوں کا ایسا یقین ہو جاتا ہے، پرسنالٹیوں پر، شخصیات پر، کہ وہ پھر نہیں دیکھتے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا، اس کہتے ہیں کہ بس جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ جو بیان کرنے والی چیز ہے وہ تو قرآن ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں بھی، اس سے بہتر بات بیانیہ کس کا ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار ہوں۔ اصل بات ہے کہ سب سے بڑی بات تو اللہ ہی کی طرف پکارنا ہے، لیکن کیا قرآن سے بڑھ کر کوئی دعوت والی چیز ہو سکتی ہے؟ ھذا بلاغ للناس، سورہ ابراہیم، سورہ نمبر 14 آیت 52 آخری آیت ہے کہ یہ ہے تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا تھا سورہ فرقان کی آیت نمبر، سورہ نمبر 25 آیت 52 میں، وَجَاهِدُوهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ اس قرآن کے ذریعے جہاد کریں، بہت بڑا جہاد، اس قرآن کے ذریعے انذار کریں، اس قرآن کے ذریعے خبردار کریں۔ اللہ کرے یقین بنے، آئیں اس علم کی طرف جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ پھر بڑے ڈاکٹر، انجینئر، MBA کریں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، سائنٹسٹ بنیں، جو بننا چاہتے ہیں بنیں، کوئی منع نہیں کیا گیا، بلکہ تعلیم تو انسان کو اور شعور دیتی ہے، اس کو بہت ساری باتیں اللہ کی سمجھ میں آتی ہیں۔ جو ماہر فلکیات ہیں وہ بہت کچھ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، یقین کرنے والوں کے لیے بہت نشانی ہے زمین میں اور ان کے اپنے اندر۔ افلا، اللہ فرما رہے ہیں کیا ان کو نظر نہیں آتی؟ بس کیا نہیں نظر آتا ان کو؟ سب نظر آ رہا ہے، لیکن انسان ہے کہ ضد میں پڑا ہوا ہے۔ بہرحال سورہ قلم میں اللہ فرما رہے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، کوئی آسیب نہیں ہے آپ پر، آپ اپنے رب کی وجہ سے بالکل کسی ہر قسم کے آسیب سے محفوظ ہے، آپ پر کوئی جنون نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے لیے تو یقیناً ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اللہ اکبر، آپ تو اخلاق کے سب سے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ آپ سے زیادہ اخلاق کس کے ہو سکتے ہیں؟
نہ دینے والوں کو دینا، تکلیف پہنچانے والوں کے لیے دعا کرنا۔ طائف کو یاد کر لیں، طائف والوں نے 3 سردار بنو ثقیف کے، اللہ اکبر، کیا کیا؟ نہ صرف انکار کیا بلکہ اپنے اوباش لڑکوں کو 2 طرف کھڑا کر دیا، کنکریاں دے کے کہ پتھر مارو، اللہ اکبر۔ اور آپ کے ساتھ صرف آپ کے غلام جو منہ بلے بیٹھے تھے، وہ تھے صرف، جن کا پہلے نام زید بن حارثہ تھا۔ زید بن محمد آپ نے کہہ دیا جب انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اپنے باپ اور چچا سے۔ زید بن حارثہ تھے، وہ آپ کو بچا رہے تھے، پر ادھر سے بچاتے تو ادھر سے آ جاتے، لہو لہان ہوئے، جوتوں میں خون آ گیا، اور آپ نے دعا کی، فرشتہ اللہ نے بھیج دیا، جبریل علیہ السلام آ گئے کہ آپ حکم کریں میرے ساتھ پہاڑوں والا فرشتہ ہے، ابھی ان کو ملیا میٹ کر دیں، دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان کو ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں، نبی رحمت ہے نا، اللہ اکبر۔ سورہ انبیاء میں آتا ہے کہ تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اس وقت بھی رحمت ہے، آج بھی آپ کی رحمت ہے۔ آپ کی رحمت تو آپ کی مبارک زندگی کے ذریعے چھائی ہوئی ہے۔ اس قرآن کے ذریعے آپ کی رحمت اللہ نے بیان کر دی ہے، اللہ اکبر۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ۔ پس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی دیکھتے جائیں اور ان کو بھی دیکھنے دیں، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ کون ہے جو فتنے میں پڑا ہوا ہے، ان کو سمجھ میں آ جائے گا۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو ہدایت چاہتا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، آپ ہرگز پرواہ نہ کریں، بات نہ مانیں جھٹلانے والوں کی۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ کچھ لے دے کے کام ہو جائے، کچھ آپ ہماری مان لیں، کچھ چلو ہم آپ کی مان لیتے ہیں، آپ نہیں بات مانیں گے۔ پھر آپ پر جو وحی نازل ہوئی جب آپ آئے، اب آپ کو کہا گیا کہ اب آپ کی زندگی کی روٹین چینج ہو گئی، اللہ اکبر۔ میری اور آپ کی زندگی کی روٹین کہاں ہے؟ کیا ہم پر کوئی ذمہ داری لگی؟ حدیث بیان کرتا ہوں اس ہر پروگرام میں، قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، کہ تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تک مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت، اس کے رسول کی سنت۔ خطبہ حجۃ الوداع آپ نے فرمایا، میں نے ساری باتیں کرنے کے بعد آپ نے فرمایا انشاءاللہ اس پر بھی بات چلے گی ہماری، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ، صاحب قرآن اس پروگرام میں آپ نے فرمایا کہ کیا حل آپ بلغتو، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اللہ اکبر، ذمہ داری بہت تھی، ذمہ داری سمجھ گئے تھے آپ، اللہ اکبر۔ اب ساری ذمہ داری پوری کرنے کے بعد اب جانے کا وقت تھا، رفیق اعلیٰ سے ملاقات کا وقت تھا، اللہ کے پاس جانے کا وقت۔ تو پوچھا کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو سب نے بیک وقت زبان سے کہا کہ آپ نے نہ صرف پہنچا دیا بلکہ خیر خواہی کا، آپ نے ہمدردی کا حق ادا کر دیا۔ 3 دفعہ گواہی لی، 3 دفعہ پھر اللہ سے کہا اللہم اشہد، شہادت کی انگلی سے ایسے اٹھائی، اللہم اشہد، آسمان کی طرف دیکھا 3 دفعہ کہ اللہ تو گواہ رہنا، کیوں پتہ تھا، کہا گیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سورہ مائدہ، اللہ اکبر، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67 کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر رسالت کا حق نہ ادا ہوا۔ اور اس امت کو کہا گیا کُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی نوار رسانی کے لیے نکالا گیا ہے۔ اب کوئی رسول نبی نہیں آنا، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے آپ خاتم النبیین ہیں، رسالت تکمیل ہو گئی، نبوت کی تکلیم ہو گئی، اللہ کے آسمانی کتابوں کی تکمیل ہو گئی۔ اب یہ کام تو اس امت کے ذمہ لگ گیا، میرے اور آپ کے ذمہ میں کس نے لگایا یہ کام؟ اللہ نے پہلے لگایا۔ پھر آپ نے کہا خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ فرما رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں تو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 110 ہے، 104 میں اللہ فرما رہے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک گروہ تو ایسا ہونا ہی چاہیے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے، نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ تو ایسا گروہ جو یہ کام کرے گا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس امید ہے کہ یہی لوگ فلاح پائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب خطبہ مکمل کیا، سب کچھ پہنچا دیا، فرمایا کہ میں نے پہنچا دیا، پھر اللہ سے گواہی بھی لے لی، پھر فرمایا کہ تم پہنچا دو ان کو، تو ان تک جن تک نہیں پہنچا ان تک پہنچا دو۔ آپ نے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، بس جو لوگ یہاں موجود ہیں ان تک پہنچا دے، جن تک نہیں پہنچا فَلْيُبَلِّغْ أَدْنَاكُمْ وَأَقْصَاكُمْ، قریب والوں کو بھی پہنچاؤ اور دور والوں کو بھی پہنچاؤ۔ یہ ہے وہ فرض جو ہمارے ذمہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں چیزوں پر اس امت کو اکٹھا کر دے، تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر دے، اور جو ہمیں آپس میں ہم لڑ رہے ہیں، جس کے بارے میں سورہ الانعام میں اللہ نے کہا کہ اللہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے گا اور تمہیں ایک دوسرے کا مزہ چکھائے گا۔ اللہ آج جو مسلمان ملکوں میں انتشار ہے اس کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اکٹھا کر دے۔ اللہ چھوٹے چھوٹے فروعی مسئلوں میں ایک دوسرے پر فتوے دینے کے بجائے اے اللہ ہم سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں، تاکہ اللہ کا قانون، اللہ کا نظام اس دنیا پر نافذ ہو سکے، اور وہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبارك الذي